علیکم پیارے بچوں، دوبارہ آ جائیے اس نئے ویڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 8ویں جماعت جغرافیہ سبق نمبر 6 زمین کا اطلاق اور استعمال۔ اس سبق کے سوالات و جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1 درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان کو درست کیجیے۔ الف ہے کارکنی زمین کے استعمال کا حصہ نہیں ہے۔ با ہے مرکزی تجارتی علاقے میں کارخانے ہوتے ہیں۔ جیم ہے شہری علاقے میں سب سے زیادہ علاقہ رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دال ہے گرام سیوک 7/12 کی نقل دیتا ہے۔ ہا ہے دیہی علاقوں میں رہائشی علاقوں میں زمین زیادہ ہوتی ہے۔ واو ہے نقل نمبر 7 حق ملکیت کا دستاویز ہے۔ اور زا ہے نقل نمبر 12 منتقلی کا دستاویز ہے۔ آئیے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا جو بیان ہے وہ غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے کہ کارکنی زمین کے استعمال کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا جو بیان ہے یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے کہ مرکزی تجارتی علاقے میں دکانیں، بینک اور دفاتر ہوتے ہیں۔ اگلا جو بیان ہے جیم، یہ جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد جو بیان ہے دال، یہ غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے کہ تلاٹھی 7/12 کی نقل دیتا ہے۔ اگلا جو بیان ہے ہا، یہ غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے کہ دیہی علاقوں کے رہائشی علاقوں میں زمین محدود ہوتی ہے۔ اگلا بیان ہے واو، یہ صحیح ہے۔ اگلا بیان ہے زا، یہ غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے کہ نقل نمبر 12 زیر کاشت قطعہ اراضی کا دستاویز ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف ہے شہری علاقے میں عوامی سہولیات کا علاقہ اشد ضروری ہے۔ با ہے زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا بھی اندراج کیا جاتا ہے۔ جیم ہے زمین کے استعمال کے مطابق کسی علاقے کو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور دال ہے 7/12 کی نقل اور ملکیت کا کارڈ میں فرق واضح کیجیے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے نمبر 1 ہے لوگوں کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت مختلف سہولیات فراہم کرتی ہے۔ ان خدمات کی فراہمی کے لیے استعمال کی جانے والی شہری زمین یا علاقے کو عوامی خدمات کا علاقہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 ڈاک خانے، پولیس اسٹیشن، پولیس گراؤنڈ، سرکاری اسکولیں، سرکاری کالج، سرکاری یونیورسٹیاں، سرکاری دواخانے وغیرہ فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی زمین کا عوامی خدمات کے علاقے یعنی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 3 عوامی خدمات کے علاقے کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات کی وجہ سے سماجی فلاح و بہبود کے کام انجام پاتے ہیں۔ اس وجہ سے شہری علاقوں میں عوامی سہولیات کا علاقہ اشد ضروری ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے نمبر 1 زرعی زمین کے اندراج کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج ملکیت کے کارڈ میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ملکیت کا کارڈ براہ راست متعلقہ زمین کے حق ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شہری زمین کی پیمائش کرنے والے سرکاری ادارے یعنی سٹی سروے آفس کے ذریعے ملکیت کا کارڈ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ملکیت کے کارڈ کے ذریعے سٹی سروے کا نمبر شمار، پلاٹ کا نمبر شمار، متعلقہ غیر زرعی زمین کا حق ملکیت، متعلقہ زمین کا رقبہ، ٹیکس کی رقم، استعمال کا حق وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس بنا پر زرعی زمین کی طرح غیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج بھی کیا جاتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے نمبر 1 ہے کسی ملک میں زمین کا استعمال زرعی زمین، چراغاں وغیرہ کے لیے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تو اس کا شمار ترقی پذیر ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جس ملک میں صنعتی علاقہ، عوامی خدمات کا علاقہ، تفریحی خدمات کا علاقہ وغیرہ میں زمین کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو اس ملک کا شمار ترقی یافتہ ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح زمین کے استعمال کے مطابق کسی علاقے کو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جواب کی طرف۔ 7/12 کی نقل اور ملکیت کے کارڈ میں حسب ذیل فرق ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے یہ بتانا ہے۔ نمبر 1 7/12 کی نقل حکومت کا محکمہ محصول دیتا ہے۔ اس کے برعکس ملکیت کا کارڈ سرکاری شہری زمین کی پیمائش کرنے والا محکمہ یعنی سٹی سروے کا محکمہ دیتا ہے۔ نمبر 2 7/12 کی نقل دیہی علاقے کی زمین پر ملکیت کا حق ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برعکس ملکیت کا کارڈ شہری علاقے کی زمین پر ملکیت کا حق ظاہر کرتا ہے۔
آئیے اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے، جواب لکھیے۔ الف ہے، دیہی زمین کے استعمال میں زراعت کی اہمیت رکھتی ہے۔ با ہے، زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی معلومات دیجیے۔ اور جیم ہے، دیہی اور شہری زمین کے استعمال کے فرق کی وضاحت کیجیے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب نمبر 1 ہے، بھارت کے دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا خاص پیشہ زراعت ہے۔ نمبر 2 ہے، زراعت سے ملک کے لوگوں کی اناج کی ضرورت پوری ہوتی ہے، علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے کچا مال فراہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، دیہی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ زمین کا استعمال زراعت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے دیہی زمین کے استعمال میں زراعت اہمیت رکھتی ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، الف ہے، دیہی زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ نمبر 1، دیہی زمین کے استعمال پر آب و ہوا، مٹی، زمین کی ڈھلان کی نوعیت، آب پاشی کی سہولت، قدرتی دولت، سرکاری پالیسیاں وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، مثلا تیز ڈھلان والی زمین کا استعمال رہائش کے لیے نہیں کیا جاتا، ایسی زمین کا استعمال زینے والی کاشتکاری کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ دیہی اور شہری زمین کے استعمال میں درج ذیل فرق ہے، دیہی اور شہری زمین کے بارے میں فرق بتانا ہے۔ نمبر 1 ہے، دیہی علاقے کی زمین کا نسبتاً محدود کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے برعکس شہری علاقے کی زمین مختلف کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2، دیہی علاقے میں زمین کے استعمال کا خاکہ نسبتاً سادہ ہوتا ہے، جبکہ شہری علاقے کی زمین کے استعمال کا خاکہ نسبتاً پیچیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے، دیہی زمین کے استعمال میں زرعی علاقے سب سے اہم ہوتے ہیں، اس کے برعکس شہری زمین کے استعمال میں رہائشی علاقے اور کاروباری علاقے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں جو سوالات و جوابات دیے گئے اسے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔